بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چہل حدیث مشتمل بر صلاۃ والسلام۔ دوستو بزرگوں، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہماری جمعہ بھی بہت اچھے دن سے شروع ہو رہی ہے۔ جمعہ کا دن ہے، آج شب جمعہ ہے، پہلا روزہ جمعہ کا روزہ ہوگا انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے۔ جن کا آج ہو رہا ہے ان کو بھی مبارک، اور جن کا کل ہونے والا ہے ان کو بھی ابھی سے پیشگی مبارک۔ اللہ پاک ہمارے رمضان اور روزے سب کے لیے آسان فرمائے اور سب کے لیے خیر مقدر فرمائے۔ شب جمعہ میں چونکہ درود شریف خوب پڑھنا چاہیے، اس لیے ہم 40 درود والی حدیثیں پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ لائٹ آف کر کے تھوڑی دیر اپنا درود پڑھ لیں گے، اور بس پھر تفسیر کرنی ہو تو کر لیں گے تھوڑی مختصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چہل حدیث مشتمل بر صلاۃ والسلام، صیغہ قرآنی: سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلام علی المرسلین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وانزل المقعد المقرب عندك اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارض رضا لا تسخط بعده أبدا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والفضيلة بالمقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين
الراحمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل علينا معهم اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك علينا معهم صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وآل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله على النبي الأمي التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد عبده ورسوله التحيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله وبالله تحيات الله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار التحيات الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله وبالله خير الأسماء التحيات الطيبات الصلوات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم اغفر لنا واهدنا التحيات الطيبات والصلوات والملك لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهدت أن لا إله إلا الله شهدت أن محمدا رسول الله التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات لله طيبات الصلوات لله التحيات طيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على عباد الله الصالحين التحيات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله بسم الله والسلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑی دیر تفسیر کر لیتے ہیں پھر درود پڑھ لیں گے. چلو رکو. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. جی پہلی تراویح ہو گئی آج ہماری اور بس ٹھوس نکل گئی ہے، مگر اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے. تھوڑی سی تفسیر کر لیتے ہیں مختصر اختصار کے ساتھ. یہ کہ آج ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ بقرہ پڑھی. بھائی پانی پلاؤ تھوڑا یار، کیسے لوگ ہیں پانی کبھی نہیں پوچھ رہے ہیں. نیچے بوتل پڑی ہے، گلا سوکھ رہا، آواز نہیں نکل رہی. اللہ پاک آسان کرے. بسم اللہ. بھئی یہ میں رائٹ ہینڈ سے پی رہا ہوں لیکن کیمرہ الٹا دکھائے گا، یہ لیفٹ نہیں ہے، رائٹ ہینڈ ہے میرا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ بقرہ کا نصف سے اوپر کچھ حصہ پڑھا. سورہ فاتحہ تو سورہ فاتحہ ہے، سورۃ الشفا ہے، سورۃ الشافیہ، سورۃ الکافیہ، 14 نام ہیں سورہ فاتحہ کے. اوپننگ آف دا قرآن ہے، اس لیے اس کو الفاتحہ کہتے ہیں. چونکہ اس سے شفا ملتی ہے اس لیے اس کو سورۃ الشفا اور سورۃ الشافیہ بھی کہتے ہیں. اور چونکہ یہ مصیبت پریشانی میں کافی ہو جاتی ہے اس لیے سورۃ الکافیہ بھی کہتے ہیں اس کو. اور اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں کیونکہ مدر آف دا قرآن ہے، قرآن کی ماں ہے یہ، قرآن کے سارے مضامین اس سے نکلتے ہیں. ام الکتاب بھی کہتے ہیں اس کو. قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے 14 نام بیان کیے ہیں. خلاصہ سورہ فاتحہ کا یہ ہے کہ اس کی پہلی 3 آیتوں میں اللہ کی حمد و ثنا ہے. تمام تر تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو بڑے مہربان ہیں، بڑے رحم والے ہیں، روز جزا کے مالک ہیں. تعریف ہو گئی. جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو یہ دھیان رکھے کہ اللہ بھی مجھ کو جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں حمیدنی ربی اثنا علی عبدی مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میرے بندے نے میری ثنا کی. پھر جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہے، 50-50 ہے. کیونکہ ایاک نعبد میرے لیے کیونکہ وہ میری عبادت کر رہا ہے، اور ایاک نستعین اس کے لیے کیونکہ وہ میری مدد مانگ رہا ہے. آگے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم کو چلائیے سیدھے راستے پر، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، جن پر نہ تو آپ کا غضب ہوا اور نہ جو گمراہ ہوئے. جب یہ کہتا ہے تو اللہ کہتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کا ہے اور میرے بندے کو مل گیا جو اس نے مانگا. یعنی میں نے ہدایت دے دی اس کو، میں اس کو چلاؤں گا صحیح راستے پر، اس کو چلاؤں گا ان کے راستے پر جن کا میرا انعام ہوا ہے، نہ ان کا راستہ کہ جن پر میرا غضب ہوا اور نہ ان کا جو بھٹک گئے. تو اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہو جاتا ہے. سورہ فاتحہ میں عقیدے بھی آ گئے، اللہ کی ذات اور صفات اس میں آ گئے، اور عبادات بھی آ گئیں کیونکہ ایاک نعبد میں ہم نے عبادت کا اقرار کر لیا کہ ساری عبادتیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب ہم کریں گے، اللہ کے لیے کریں گے. اور نستعین میں اللہ کی مدد مانگ لی. تمام امور میں توکل بھی آ گیا خدا کی ذات پر کہ ہم کو بھروسہ صرف خدا کی ذات پر ہے، کسی اور پر نہیں، اس لیے ہم اللہ ہی سے مانگیں گے. سارا تصوف اس میں آ گیا کہ اللہ ہی کو ہر وقت سامنے رکھو. استعین باللہ ولا تعجز، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، ہر حال میں خدا سے مدد مانگو. کووڈ-19 کے پرابلم میں ہیں، کسی کے گھر میں کوئی تکلیف میں ہے تو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، سو اللہ ہی کی طرف رجوع ہو جاؤ. آج کینیڈا سے ہمارے ایک دوست محمد بھائی بیات کا فون آیا، ان کے ایک جوان لڑکے نے ان کے گھر میں آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 125,000 ٹائمز پڑھی. اس نے اکیلے نے 1.25 لاکھ مرتبہ اس آیت کو پڑھا کہ اللہ پاک اس آیت کریمہ کے بارے میں فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. یونس کی دعا ہم نے سن لی اور اس کو گھٹن اور غم سے نکال دیا، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دلاتے ہیں. اس نے پڑھا. اللہ پاک اس بچے کی برکت سے ہم سب کو اللہ پاک ہر بیماری سے اور خاص طور پر اس بلا سے جلدی نجات عطا فرمائے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر حال میں اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کی نہیں، اللہ ہی سے مدد مانگو. اور مدد ہمیں کس چیز میں چاہیے؟ پوری زندگی کے ہر کام میں چاہیے، لیکن بڑی مدد جو ہم کو چاہیے وہ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے. کھانا پینا وغیرہ تو آپ دیں گے ہی دیں گے، وہ تو آپ نے اپنے ذمے لے ہی رکھا ہے. الا علی اللہ رزقھا، وہ ہم آپ سے مانگیں گے، لیکن اس سے بڑی چیز، بڑے سے بڑی چیز مانگتے ہیں. اللہ بڑے ہیں تو اللہ سے کہا اللہ ہم آپ کے سامنے نماز میں کھڑے ہیں تو اس لیے ہم آپ سے یہ مانگیں گے کہ آپ 24/7 24 گھنٹے 7 days آف دا ویک، سال بھر پوری زندگی صراط مستقیم پر ہم کو چلائیے. ہم صراط مستقیم سے ہٹ نہ جائیں، بچھڑ نہ جائیں، ادھر ادھر بھٹک نہ جائیں. اس سلسلے میں ہمیں آپ کی مدد چاہیے. اور کون سا صراط مستقیم؟ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا. کون ہے وہ؟
الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ پیغمبر، صدیق، شہداء، صالحین، ان پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ پیغمبر تو ختم ہو گئے، اب آخری پیغمبر آ چکے، لیکن صدیقین ابھی بھی موجود، شہداء بھی موجود، صالحین بھی موجود۔ تو پچھلے زمانے کے پیغمبروں کے طریق پر اور پچھلے زمانے کے اولیاء اللہ کے طریق پر، اور اس زمانے میں جو اولیاء اللہ بھی زندہ ہیں، جو صدیقین، شہداء، صالحین ہیں، ہم کو ان کے طرز پر چلائیے۔ اس آیت کریمہ میں ہمارے سلفی بھائیوں کو بہت بڑا ہتھوڑا پڑ رہا ہے، کیونکہ اس آیت میں یہ نہیں کہا صراط القرآن والسنت، صراط الحدیث، بلکہ کہا صراط الذین انعمت علیہم۔ معلوم ہوا اہل اللہ جو ہوتے ہیں، علماء، صلحاء، مشائخ، ان کو ٹرسٹ کریں، ان کے اوپر اعتماد کریں، ان پر بھروسہ کریں، ان کے طریق پر چلیں، ان کے جیسا لباس پہنیں، جبہ پہنیں، ٹوپی پہنیں، ان کی جیسی داڑھی رکھیں، کیونکہ وہ قرآن حدیث کو جانتے ہیں۔ قرآن حدیث کے خلاف عمل کرنا ان کو اچھا نہیں لگتا، ان کو دوزخ میں جانا اچھا نہیں لگتا، وہ خود صحیح راہ پر چلتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ ان کی بات مانو گے، سنو گے تو آپ بھی صحیح راہ پر چلو گے، اور ان کے راستے پر نہیں جن پر غضب ہوا، جو بھٹک گئے۔ اصل میں بھٹکنے اور مس گائیڈ ہونے کے دو ریزن ہیں، ڈیلیبریٹ اور ان انٹینشنل مسٹیک۔ تو کچھ لوگ جان بوجھ کر، ان کو پتہ ہے پھر بھی وہ غلط راستے پہ چلتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ رانگ ہے، پھر کہ نوبی کو نروئی۔ تو جو جانتے بوجھتے ہوئے بھی یہ غلط کام کرتے ہیں، ان پر خدا کا غضب اترتا ہے، اور جو نہیں جانتے اور سادگی میں، بائی مسٹیک، انسنس میں رانگ راستے پر چلتے ہیں، تو وہ بھی غلط راستے پر ہیں، لیکن وہ بھٹک گئے ہیں اور رانگ راستے پر چلے گئے ہیں، تو ہم کو وہ بھی نہیں کرنا ہے، وہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اب اس کی مصداق کون ہے؟ ایک حدیث شریف میں، ترمذی وغیرہ میں اس کے مصداق اہل کتاب میں سے یہود نصارہ کو کہا، مگر قاضی بیضاوی نے کہا کہ حضور نے اہل کتاب کی مثال بطور تمثیل کے بیان کیا ہے، یہ نہیں کہ وہی فکس ہیں، بلکہ ہر زمانے میں مغضوب علیہم ضالین ہوتے ہیں، اس زمانے میں بھی ہیں، بلکہ خود مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے ہوں گے۔ دیکھو، اہل کتاب یہود نصارہ میں پہلے زمانے میں اچھے لوگ بھی تو تھے، نیک لوگ بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب، عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، کتنے نیک لوگ تھے، کتنے پرہیزگار تھے، کتنے مددگار تھے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری الی اللہ، کون میری مدد کرے گا اللہ کے پاس جانے کے لیے، حواریین نے فوراً کہا نحن انصار اللہ آمنا باللہ۔ تو ان میں جو نیک لوگ تھے وہ تو منعم علیہم ہیں، ہم ان کے راستے پر چلیں گے۔ حضور کو کہا ہے فبہداہ مقتدی، جو نیک لوگ تھے ان کے راستے پر چلو۔ تو ہم کسی کیس کے ساتھ شخصی اور ذاتی ڈسکرمنیشن نہیں کرتے، ہاں ان میں جو لچے، لفنگے، گنڈے، فاسق، فاجر، شرابی، کبابی، زانی، بدماش، ظالم، جنہوں نے گمراہ ہوئے اور دوسروں کو گمراہ کیا، اور ہر وقت اسی میں لگے رہتے تھے کہ کتاب کی تعریف کریں اور دوسروں کو بہکائیں، تو ایسے لوگوں کے راستے سے تو سبھی کہیں گے کہ بھائی بیزاری ظاہر کرنا پڑے گا۔ تو یہاں پر ایسوں سے بیزاری کی گئی ہے، اور اس زمانے میں بھی قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اگر کچھ لوگ مسلمانوں میں بھی ایسے ہوں جو دین سے جان بوجھ کر دور رہتے ہوں، جان بوجھ کر عمل نہیں کرتے، ان کو پتہ ہے کہ رمضان آ گیا، روزہ فرض ہے، پھر بھی کہتے ہیں میں نہیں رکھوں گا۔ ارے بھائی روزہ فرض ہے نہ، مجھے نہیں رکھنا ہے۔ ان کے گھر میں بیوی چیختی ہے، چلاتی ہے، اٹھو سحری کر لو، نہ مجھے نہیں روزہ رکھنا ہے، جان بوجھ کر نہیں رکھتے۔ نماز پڑھو، نہ میں نماز نہیں پڑھتا۔ تو جو جان بوجھ کر نہیں پڑھتے، ایسوں پر خدا کا غضب اترتا ہے، اور جن کو پتہ ہے لیکن سستی کی وجہ سے نہیں کرتے، اور یا نہ جاننے کی وجہ سے نہیں کرتے۔ بعض نیو مسلم ایسے ہیں، ان کو بعض چیزیں نہیں پتہ ہوتی ہیں تو رانگ کام کرتے ہیں، تو ایسے لوگ بیچارے بھٹکے ہوئے ہیں، رانگ راستے پہ چل رہے ہیں۔ تو ہم کو ایسا کرنا ہے کہ صحیح راہ پہ چلنا ہے، منعم علیہم کی راہ پہ چلنا ہے، غلط سلط کام نہیں کرنا ہے، خدا کا غصہ نہیں مولنا ہے، بھٹکنا نہیں ہے۔ یہ ہوا سورہ فاتحہ کا مطلب۔ کتنی پیاری صورت ہے، اسی لیے ہم کو کہا کہ ہر نماز میں اس کو پڑھو، اللہ کی تعریف بھی کرو، اس سے تمہارا عقیدہ صحیح ہو جائے گا، ذات و صفات پر عقیدہ صحیح ہو جائے گا، عبادت کا اقرار بھی کر لو، مدد بھی مانگ لو۔ منعم علیہم، پیغمبروں کی رسالت اس میں آ گئی، محمد الرسول اللہ منعم علیہ تھے، رسول تھے اللہ کے، ان کے راستے پر چلو۔
اور ان کے پیچھے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، 1400 سال کی ہسٹری میں جو مشائخ اکابر اور حال میں جو مشائخ اکابر علماء ہیں ان کے طریق پر چلو تو تم صحیح راہ پر رہو گے اور نجات ملے گی. اور اگر بھٹک گئے، جان بوجھ کر رانگ راستے پر چلے تو صحیح راہ نہیں ملے گی، گمراہ ہو جاؤ گے، غلط جگہ پہنچو گے. کتنی پیاری ہے سورہ فاتحہ. اب جو ہے تفسیر حقانی میں لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کا مقابلہ جو ہے یہ نصارہ کی دعا سے کرو. جب وہ پریئر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ او لارڈ گیو اس آور ڈیلی بریڈ اینڈ فورگیو اس لائک وی فورگیو ادرس. ان میں دو چیزیں ہوئی. ایک تو انہوں نے بریڈ مانگا، ارے بھائی اللہ کے سامنے جب کھڑے ہیں تو بریڈ مانگنے کی کیا ضرورت، وہ تو آٹومیٹک دینے والے ہیں اللہ. اور دوسری چیز ایک تشبیہ دی، سملارٹی، کہ آز وی فورگیو ادرس. یہ غلط ہے کیونکہ ہم لوگ تو بالکل معاف نہیں کرتے، ہم تو بہت میلے ہیں، ہم تو کتنے سالوں تک لے کر پھرتے رہتے ہیں اپنے دماغ میں. تو ہمارا معاف کرنا کہاں اور اللہ کا معاف کرنا کہاں؟ تو اللہ کے حضور میں یہ بے ادبی ہے کہ یہ کہا جائے کہ جیسے ہم معاف کرتے ہیں آپ بھی معاف کرو. اس لیے ایسا نہیں بولنا چاہیے. اور یہ دعا میں خرابی کیوں آئی؟ کیونکہ یہ دعا خدائی نہیں ہے، یہ انسان کی بنائی ہوئی ہے. اللہ نے انجیل میں یہ دعا نازل نہیں کی تھی، یہ کچھ لوگوں نے اپنے طور پر بنا لی ہے، اس لیے اس میں گڑبڑ ہوئی. اور یہ دعا ہماری جو سورہ فاتحہ ہے یہ تو خدائی دعا ہے، خدا کی طرف سے آئی ہے، اس میں کوئی فلو نہیں ہے، کوئی خرابی، خامی، مسٹیک نہیں ہے. خیر، سورہ فاتحہ پوری ہو گئی. اس کے بعد چلتے ہیں سورہ بقرہ. سورہ بقرہ قرآن شریف کی سب سے لمبی سورت ہے، 286 آیات اس میں ہیں، اور یہ مدینہ شریف میں حضور کے تشریف لانے کے بعد نازل ہوئی. مکہ شریف میں چھوٹی چھوٹی صورتیں عموماً اترتی تھیں جو پیچھے 29-30ویں پارے میں ہیں، اور اسی طرح اس سے پہلے پاروں میں جو 100-150 آیتوں والی صورتیں ہیں، 100 سے کم والی آیتیں ہیں، معین والی ہیں، مثانی ہیں. اور یہ جو بڑی بڑی لمبی لمبی صورتیں ہیں یہ اکثر مدینہ شریف میں اتری ہیں. تو یہ پہلے 10 پارے جو ہیں اس میں زیادہ تر مدنی صورتیں ہیں. سورہ بقرہ لے لو، آل عمران لے لو، نساء لے لو، مائدہ لے لو، یہ سب مدنی صورتیں ہیں. سورہ انفال، سورہ براءت مدنی صورتیں ہیں. بیچ میں انعام اور اعراف مکی ہیں. تو مدنی صورتوں میں زیادہ تر احکام اور مسائل ہیں، کچھ عقائد بھی ہیں. اور مکی صورتوں میں زیادہ تر عقائد ہیں، توحید، رسالت، ذات، صفات، آخرت، معاد، پیغمبری، رسالت، اعتراض مشرکین کے جوابات اس کے، یہ سب اس میں ہے. تو سورہ بقرہ کے 2 حصے کر لیتے ہیں. لیس البر تک 1.25 سپارہ 1، اور پھر لیس البر سے اخیر صورت تک. لیس البر جو سیکنڈ پارہ کا کوارٹر ہے وہاں تک 1.25 پارہ جو ہے اس میں زیادہ تر اللہ نے عقائد بیان کی ہیں. سورت شروع ہوئی ہے، اللہ پاک نے انسانوں کی 3 کیٹیگریاں بیان کی. سب سے پہلے تو فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کتاب تو یہی ہے قرآن شریف، یہ کتاب ہے، یہ کتاب کہلانے کے لائق ہے. باقی دنیا میں اور کتابیں کتاب کہلانے کے لائق نہیں ہیں. کتاب کامل، کمپلیٹ، پرفیکٹ، بے عیب، لا ریب، لا شک جو کتاب ہے جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کتاب اللہ ہونے میں، وہ یہ کتاب ہے. اور اس میں ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے. آپ کے دل میں ذرا بھی کچھ تقوی ہوا، خدا کا خوف ہوا، یہ کتاب آپ کو کھینچ لے گی. پولنگ پاور ہے اس میں، ہدایت دیتی ہے. یہ متقین کون ہیں ان کا ڈیفینیشن بیان کیا. فرمایا انسان 3 قسم کے ہیں، ایمان والے، کفر والے، نفاق والے. متقین وہ ہیں جن میں ایمان ہو، 5 چیزیں ہوں. ایمان ہو، ایمان بالغیب، نماز قائم کرتے ہوں، اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتے ہوں، سخی ہوں، اور ما قبل کی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہوں اور اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہوں، اور آخرت پر بھی یقین کرتے ہوں. تو جن میں یہ 5 صفات ہوں گی وہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ایمان والے ہیں، اور یہی ہدایت پر ہیں، یہی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. اور آگے سیکنڈ کیٹیگری جو ہے کفر کرنے والوں کی ہے، جو ڈس بلیو کرتے ہیں، جو نہیں مانتے ہیں، جان بوجھ کر ریجیکٹ کرتے ہیں، تو وہ کفر والے ہیں. ان کو تو پھر وہ کفر میں ایسے پکے ہو جاتے ہیں کہ ان کو ڈر سناؤ کہ نہ سناؤ کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ان کے کان پر، آنکھ پر مہر لگ جاتی ہے، آنکھ پر پردہ لگ جاتا ہے، کان پر اور دل پر مہر لگ جاتی ہے. تو آنکھ پر پردہ، کان اور دل پر مہر، اس لیے ان کو پھر حق راہ نہیں سوچتی ہے. ایسے لوگوں کو عذاب عظیم ملتا ہے.
پھر آگے نفاق والوں کا حال بیان کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ زبان سے تو کہتے ہیں جی ہم مانتے ہیں، لیکن دل میں ایمان ان کے اترا نہیں ہے۔ یا معاشر من اسلم بلسانہ ولم یؤمن قلبہ، حضور نے ایک جگہ فرمایا زبان تو تمہاری مسلمان ہوئی ہے لیکن دل ایمان والا نہیں ہے، تو ان کو منافق کہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو منافق ہیں ان سے اللہ بہت ناراض۔ 13 آیتوں میں پورے ایک رکوع میں ان کا حال بیان کیا۔ کفر کرنے والوں کے لیے صرف 2 آیتیں اور منافقین کے لیے 13 آیتیں۔ وہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ صرف اپنے آپ سے وہ دھوکہ کرتے ہیں۔ حقیقت یہ کہ ان کے دل میں بیماری ہے، تو اللہ نے بھی ان کی بیماری بڑھا دی کہ تم کو بیماری ہی چاہیے، لو مزید بیماری، تمہارا وائرس اور بڑھا دیں گے ہم۔ جو دل میں جو وائرس ہے وہ زیادہ خطرناک وائرس ہے۔ کورونا وائرس تو کچھ بھی نہیں ہے، جو دل کا مرض ہے اور دل کا وائرس ہے، کفر کا وائرس، شرک کا وائرس، ڈس بلیف کا وائرس، فسق اور فجور اور زنا اور شراب اور ڈرگز اور بدماشی، غنڈہ گردی، چوری، ڈکیتی، فساد، لچا لفنگا پن، لٹیرا پن، یہ سب چیزیں جو ہیں اس کی بیماری جو ہے وہ زیادہ خطرناک بیماری ہے۔ تو ان کے دلوں میں یہ ہپوکریسی اور نفاق والا مرض ہے، دوغلا پن، اور یہ بیماری پھر اللہ نے بھی بڑھا دی کہ ٹھیک ہے، اور ان کو عذاب علیم ہوگا اس وجہ سے کہ وہ جھوٹا کہتے تھے۔ ہاں جب ان کو کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت مچاؤ نہیں، تو کہتے تھے نا ہم فساد کہاں مچا رہے ہیں، ہم تو ٹھیک ٹھاک کام کرتے ہیں، سب کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم فساد نہیں مچاتے ہیں۔ اچھا اللہ کہتے ہیں وہ وہی فساد مچانے والے ہیں، کیونکہ ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، لڑائیاں کراتے ہیں، یہی تو فساد ہے، یہ اصلاح تھوڑی ہی ہے۔ آج بھی بہت سے نام نہاد لوگ اسلامی تنظیم قائم کرتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے بھائی آپ تو اس تنظیم سے اسلام کا نقصان پہنچا رہے ہیں، کہتے ہیں نا ہمارا مقصد تو اصلاح ہے، ہم تو دونوں جانب رواداری اور دونوں جانب ٹھیک ٹھاک رکھنا چاہتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ ہم تو اچھا سلوک کرنا چاہتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، حالانکہ مصلحون نہیں ہیں، مفسدون ہیں، ولکن لا یشعرون، پتہ نہیں ان کو کہ وہ کیسے فساد مچا رہے ہیں۔ جب ان کو کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، جیسے سب لوگ ایمان لائے ہیں، کہتے ہیں بے وقوف لوگوں کی طرح ہم ایمان لائیں گے، بے وقوف ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وہی بے وقوف ہیں، ان کو معلوم نہیں کہ وہ بے وقوف کر ہے۔ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم ایمان لائے، جب شیطانوں کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں، سرگندوں کے ساتھ، گنڈوں کے ساتھ، تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کی مذاق کرتے ہیں، ذرا تھوڑا جوک کر لیتے ہیں، تھوڑا ہاں 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 کر لیتے ہیں ذرا ان کے ساتھ۔ اللہ کہتے ہیں تم ان کی مذاق نہیں کرتے، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کی مذاق کر رہے ہیں، یعنی ان کو ان کی مذاق کا مزہ چکھاتے ہیں اور ان کو ان کی سرکشی میں کھینچ رہے ہیں کہ جاؤ بھٹکتے رہو اور اپنے انجام کو پہنچو۔ ان لوگوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی لے لی ہے جی، ہدایت ان کو ملی تھی، کلمہ پڑھا، حضور کے پاس آئے اور کہا ہم مسلمان ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہدایت ملی ان کو، لیکن پھر دھیرے دھیرے ادھر جا کر کے انہوں نے کہا کہ چھوڑو یار اس ہدایت کو، یہی ہمارے پرانے دوست یار اچھے ہیں اور یہی طریقہ اچھا ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ ہی پھر انہوں نے آ کر کے دوستی کر لی، تو ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی، اور اس تجارت میں ان کو فائدہ نہیں ہوا اور وہ صحیح راہ پانے والے نہیں ہوئے، غلط کام کیا انہوں نے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان کی حالت تو ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے آگ جلائی سینکنے کے لیے اور بڑی محنت سے آگ جلائی، کیونکہ ونٹر ہے، باہر سفر میں ہے، فارسٹ میں ہے، بڑی مشکل سے سوکھی لکڑیاں ڈھونڈ کر لایا، اور جنگل میں تو آگ جلانا بھی مشکل ہوتا ہے، تو کہیں سے وہ درخت ملے، اس میں سے وہ پتے 2 ٹہنیاں لی، جس کو مارا اور آگ نکلی، جلائی۔ ابھی اس آگ سے وہ سینکنے ہی والا تھا کہ ہوا چالو ہوئی اور اس ہوا نے آ کر ساری آگ بجھا دی، اندھیرے میں پھر پڑ گیا۔ تو ان کو بھی ایمان کی وہ روشنی ملی تھی، جیسے اس آگ کی روشنی، تھوڑا سا سینکنا ملا تھا، لیکن وہ نفاق جو آیا تو نفاق کی ہوا نے وہ ساری آگ کی روشنی بجھا دی اور ان کا ایمان ضائع ہو گیا۔ اور یہ مثال، یا پھر دوسری مثال ایسی جیسے اچھا ان کا حال ایسا ہو گیا، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کیونکہ ہوا طوفان جب آتا ہے نا تو پھر وہ ریتی بھی اڑاتا ہے، اندھیرا ہو تو اس میں کچھ آنکھ میں ریتی اڑتی ہے، کان میں کچھ سنائی نہیں دیتا، سر، تو پھر آدمی اپنے کان میں انگلی ٹھونس دیتا ہے،
اندھا ہو جاتا ہے، کچھ بول نہیں سکتا، چیخنا چاہے تو چیخ بھی نہیں نکلتی ہے، ٹھنڈی بھی بہت چل رہی ہوتی ہے. تو فرمایا اسی طرح ان کا بھی حال ہو گیا، سم بکم عمي، اب یہ لوٹنے کے نہیں. یا ان کی دوسری مثال بیان کی، جیسے آسمان سے بارش برسی تو اس میں اندھیرا بھی ہے، گرج بھی ہے، چمک بھی ہے، تو اس کی وجہ سے لوگ اپنے کان میں انگلیاں ٹھونستے ہیں کہیں یہ بجلی ہمارے اوپر نہ گر جائے. اور اللہ ایسے کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں، اور قریب ہے کہ وہ بجلی ان کی آنکھوں کو خیرہ کر دے. جب بجلی میں تھوڑی روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلتے ہیں، اور جب وہ اندھیرا ہوتا ہے پھر رک جاتے ہیں. تو ان کا حال بھی ایسا ہی ہے منافقوں کا، کہ یہ بھی آسمان سے وحی اترتی ہے تو اس میں کچھ گرج بھی ہے، چمک بھی ہے، تو اس گرج چمک سے یہ لوگ تھوڑا سا فائدہ تو اٹھاتے ہیں، لیکن پھر ان کے پاس وہ ظلمت ہے، اندھیرا ہے جو ان کے قلب پر چھایا ہوا ہے. تو وہ تھوڑی دیر بجلی ہوئی پھر اندھیرا، تو اب وہ اس میں ذرا چلنے لگے، ذرا سمجھ میں آیا کہ ادھر راستہ ہے، ادھر جانا ہے، لیکن پھر رک گئے. تو جو لوگ نفاق میں گہرے ہیں ان کو تو ذرا ذرا سی چمک ملتی ہے، اور جو ہلکے ہیں ان کی پہلی مثال ہے کہ انہوں نے آگ جلائی تھی، تھوڑی دیر روشنی بھی لی تھی، پھر وہ ہوا سے آگ بجھ گئی. اور جو بہت نفاق میں ڈوبے ہوئے ہیں تو ان کو کبھی کبھی ذرا ذرا سی چمک ملتی ہے، اور دونوں اللہ کے قبضے میں ہیں. اگر اللہ چاہیں تو ان کو اندھا بالکل اندھا کر دے، اور بالکل ظاہری طور پر بھی جس طرح روحانی طور پر اندھیرے ہیں، دل ان کا اندھا ہے، تو اسی طرح اللہ چاہیں تو دل سے بھی ان کو اندھا کر سکتا ہے، آنکھوں کی ظاہری آنکھوں کو بھی اندھا کر سکتا ہے. سب کچھ اللہ کی قدرت میں ہے، لیکن اللہ ایسا نہیں کرتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، ابھی بھی سدھر جاؤ، صحیح راہ پر آ جاؤ. آگے اللہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم سے پچھلے تینوں فرقوں کو یکساں خطاب کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے یہاں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں، سب سیم ہے. تو ایمان والے ہوں کہ کفر والے ہوں کہ نفاق والے ہوں، سب کو اللہ نے کہا یا ایھا الناس، ارے لوگو عبادت کرو رب کی، اللہ کی بندگی کرو. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ قرآن کا خلاصہ کیا ہے، اور میں ٹرین میں چڑھ رہا ہوں اور سیٹی بجنے والی ہو، ایک پاؤں ٹرین پر ہو اور دوسرا پاؤں پلیٹ فارم پر، چڑھتے چڑھتے مجھے پوچھے تو میں قرآن کا خلاصہ بیان کر دوں. یہ قرآن پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ رب کی عبادت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور مخلوق کی خدمت کرو. بس یہ قرآن کا خلاصہ ہے. عبادت، اطاعت، خدمت. اللہ کی عبادت، رسول کی اطاعت، رسول کی عبادت نہیں، رسول کی اطاعت، اور خلق خدا کی خدمت، اہل اللہ کی، بڑوں کی، اساتذہ کی، اور گھر والوں کی، متعلقین کی، ماں باپ کی خدمت کرو. بس قرآن یہ کہہ رہا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرو. اللہ نے یہاں پر کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، لوگو رب کی بندگی کرو. کون سا رب؟ جس نے تم کو بنایا، تم سے پہلوں کو بنایا. اور بندگی کرو گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ تقویٰ آئے گا تمہارے اندر، پرہیزگار بن جاؤ گے. اور رب، پہچانو رب کو جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو کینوپی بنایا، عمارت چھت بنا، روف بنایا، اور آسمان سے پانی برسایا، اس پانی کے ذریعے بہت قسم کے فروٹ نکالے تمہارے رزق کے لیے. لہٰذا اللہ ہی کی عبادت کرو، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ. اور تم کو تو پتہ ہے. آگے اللہ نے پھر وہ شروع میں جو بات کہی تھی اس کی طرف ریٹرن ہوئے. لا ریب فی کہا تھا نا، ہاں جی، قرآن میں کوئی شک نہیں. اللہ نے کہا کہ بھئی ذاتی طور پر تو قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تم کو کچھ شک ہو تو ہم اس کا ایک کیور اور علاج بتاتے ہیں، ہے نا. بھئی دیکھو، ایک میرا یہ جبہ ہے یا میری یہ پگڑی ہے، بالکل سفید سفید ہے، لیکن اگر کسی کو پیلی نظر آئے تو میری پگڑی کا پرابلم ہے کہ اس کی آنکھ کا پرابلم ہے؟ اس کی آنکھ کا پرابلم ہے. تو قرآن پاک تو بالکل وائٹر دین وائٹ ہے، لیکن کسی کو اس میں شک نظر آئے تو قرآن کا پرابلم نہیں ہے، یہ اس کا پرابلم ہے. تو لا ریب فی ہے، یہ قرآن کے لیے ہے کہ لا ریب فی القرآن. لیکن وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ، آپ کو اگر کچھ شک ہو رہا ہے تو آپ اپنا علاج کرو نا. اور وہ علاج کیا ہے؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لاؤ جی اس جیسی ایک صورت پروڈیوس کرو. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد صاحب کا کلام ہے. مان لیا چلو محمد صاحب کا کلام ہے، ہاں جی. اگر محمد صاحب کا کلام ہے تو پھر آپ ایسا کرو کہ اس جیسا کلام پیش کرو، کیونکہ محمد صاحب ایک انسان ہیں، آپ بھی ایک انسان ہیں. وہ عرب ہیں، آپ بھی عرب ہیں.
وہ جس الفابیٹ سے بولتے ہیں عربی زبان کے الف سے یا تک، تم بھی انہی الفابیٹس میں بات کرتے ہو. الف سے اگر یا تک 29 حروف ہیں تو انہی حروف سے تم بات کرتے ہو، تو پھر تم بھی اس جیسا کلام پیش کرو. ایسی ایک پورا قرآن نہیں پیش کرتے، ایک سورت پیش کر لو اس جیسی. فاتو بسورۃ من مثلہ، انا اعطیناک الکوثر جیسی ایک سورت بنا کے دکھا دو. نہیں بنا سکتے. اللہ کہتے ہیں ساری دنیا کو اکٹھی کر لو، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. نہیں کر سکو گے. اگر نہیں کر پائے اور ہرگز نہیں کر پاؤ گے تو پھر سمجھ جاؤ کہ یہ کلام کس کا ہے؟ رب العالمین کا ہے. اور رب العالمین سے ڈرو. اور رب العالمین تمہیں وارننگ سنا رہے ہیں جہنم کی، اس جہنم سے بھی ڈرو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، کافروں کے لیے ریڈی ہے. یہ تو ان کا حال ہے. اور جو رب العالمین کو مانیں گے، قرآن کو مانیں گے، قرآن پڑھیں گے، رمضان کا مہینہ ہے، تلاوت کریں گے انشاءاللہ تلاوت کریں گے، قرآن کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایسے نیک لوگوں کے لیے بشارت ہی بشارت، خوشخبری ہی خوشخبری. کیا ہے وہ؟ آیت نمبر 25 میں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. جب بھی ان کو اس میں سے ایک فروٹ دیا جائے گا کہیں گے ابھی تو کھایا نا ہم نے. فرشتے کہیں گے چکھو تو صحیح. جب چکھیں گے تو اوہو واہ اس کا تو ٹیسٹ ہی اور ہے. وہ کہیں گے ان کو سملر پھل دیا گیا ہے، وہ سمجھیں گے سیم ہے لیکن ڈفرنٹ ٹیسٹ ہوگا. ہر بار جتنی بار وہ پھل کھائیں گے ڈفرنٹ ذائقہ، مٹھاس، ٹیسٹ، ایک لذت، ایک عجیب اس میں ذائقہ ہوگا اس کا. تو اس کو کہا کہ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. اور اس کے علاوہ پاک صاف ستھری بیویاں ملیں گی. دنیا کی بیویوں پر فریفتہ مت ہو جاؤ، اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں رکھو. اسپیشلی رمضان میں موویاں مت دیکھو، فلم مت دیکھو، باہر مت نکلو، ننگی لڑکیوں کی طرف نظر مت کرو، ننگے میگزین مت دیکھو، گندی تصویریں مت دیکھو. اپنی آنکھوں کو پاک رکھو، اپنی آنکھوں کے اندر حیا اور شرم کا سرما لگاؤ. اگر دنیا میں حیا شرم کا سرما لگا دیا تو اللہ پاک جنت میں پاک صاف بیویاں بھی نصیب فرمائیں گے. اور یہی نہیں، اللہ پاک اپنا دیدار بھی نصیب فرمائیں گے. اگر اللہ کو دیکھنا ہے ان آنکھوں سے تو دنیا میں ان آنکھوں کو پاک رکھنا پڑے گا. اگر یہاں پر آنکھوں کو ناپاک کیا تو وہاں پر پاک ذات خدا کو دیکھنا ممکن نہیں ہوگا. اس لیے دنیا میں اپنی آنکھوں کو پاک رکھو. اور ازواج مطہرہ فیہا، وہاں پر ملیں گی پاک صاف حوریں. ان حوروں کے احوال پڑھو، کتنی پاک صاف ستھری حوریں ہوں گی، جنت میں ہی بنی ہیں، جنت ہی میں رہی ہیں اور جنت ہی کا خوراک کھایا ہے اور جنت میں اسپیشل طریقے پر اللہ نے ان کو بنایا ہے. انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا. خاص جنت کے کافور اور مشک سے اللہ نے ان کو بنایا ہے. اور کنواری ہیں اور ہر وقت کنواری رہیں گی. ایک مرتبہ ہم بستری کرنے سے ان کا کنوارا پن ختم نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ کنواری رہیں گی. اور آپ ہی کی ہوں گی، کسی کی طرف ان کی نظر ہی نہیں جائے گی سوائے آپ کے. تو اس کا خیال کرو. ان کو تم کو وہاں پر کھانے پینے کی بھی نعمتیں بہت ملیں گی. روزے رکھو اور جنت کی نعمتوں کا انتظار کرو، تھوڑا صبر کرو اور آنکھوں کو محفوظ رکھو تاکہ وہاں پر وہ پاک صاف بیویاں تم کو دی جائیں. اور یہی نہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہاں پر موت نہیں آئے گی، وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. ابد الآباد کی زندگی ہے جی. وہ محمد علی باکسر نے کہا تھا نا کہ اگر آپ کسی ڈیزرٹ میں ہوں اور اس میں آپ کی ارد گرد سینڈ ہی سینڈ ہے، ریتی ہی ریتی ہے، اور اس میں سے آپ ریتی کا ایک گرین اٹھائیں جی، اور وہ گرین 1000 سال کے برابر ہو، تو وہ جو ریتی کا سمجھیے کہ پورا میدان ہے، لیفٹ رائٹ اور آگے پیچھے، وہ سمجھیے آپ کی ابد الآباد زندگی ہے. فنائیت ہے ہی نہیں جنت میں. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. تو اس جنت کے لیے اسپائر کرو، محنت کرو، کوشش کرو. یہ اللہ نے فرمایا. آگے جب یہ مضمون پورا ہو گیا تو اللہ نے فرمایا کچھ سوال کا جواب دیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ قرآن محمد کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے، تو یہ قرآن میں تو چھوٹی موٹی مثالیں بھی پائی جاتی ہیں، بڑے کلام میں تو بڑی مثالیں ہوتی ہیں. تو اس میں کبھی مکڑی کا ذکر آتا ہے، کبھی مکھی کا ذکر آتا ہے،
کبھی مچھر کا ذکر آتا ہے، تو پھر اس میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کیوں ہیں؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ بھائی قرآن پر تم قرآن کے بارے میں ہم نے جو کہا وہ کرو نہیں، کہ قرآن کی صورت پیش کرو اس کے جیسی، وہ صورت تو تم پیش کر نہیں رہے اور اشکال کر رہے قرآن پر، تو اس اشکال کا جواب بھی سن لو کہ یہ اللہ پاک کسی مچھر کی مثال بیان کرنے سے بھی نہیں شرماتے، وہ تو جیسا مضمون ویسی مثال، اگر مثال اس پر فٹ و فٹ ہو رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر مثال فٹ نہیں ہو رہی ہے تو پھر وہ بات ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ قرآن چونکہ بہت فصیح کلام ہے تو اس میں کبھی مکھی کی مثال بھی دینا پڑتا ہے کہ یہ بدھ جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگر اس میں ہاتھی کر دیں کہ بھائی ہاتھی پیدا نہیں کر سکتے، آسمان بنا نہیں سکتے، تو وہ بات نہیں رہے گی۔ ایلوکوینس اور فصاحت بلاغت تب ہوگی جب وہاں مکھی کا ذکر کیا جائے کہ سارے بت مل کر کے ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، تو یہ قرآن پاک میں اس لیے یہ مکھی کا اور مکڑی کا اور اس کے جھالے کا ذکر آتا ہے، تو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے تم کو۔ آگے فرمایا جب ایسی مثالیں ہوتی ہیں تو ایمان والے تو کہتے ہیں کہ یہ کلام بالکل برحق ہے، اور جو کفر والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ کیا، یار یہ تو سمجھ میں نہیں آیا، اللہ کا کیا مقصد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اسی کلام کے ذریعے اللہ یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، بہت سو کو بہکاتے ہیں اس کلام سے اور بہت سو کو ہدایت پہ لے آتے ہیں۔ تو ہدایت پہ آ جاؤ، بہکتے وہی ہیں جو فاسق ہوتے ہیں، بدچلن ہوتے ہیں۔ ان کی یہ خرابی ہے کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں، اور اللہ نے جس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹتے ہیں، رشتہ ناتا جوڑتے ہیں، اللہ سے تعلق کاٹتے ہیں، فساد مچاتے ہیں زمین میں، یہ خسارے والے ہیں۔ اللہ نے کہا ارے لوگو تم کفر کیسے کر سکتے ہو، کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، خدا نے تم کو جان دی، پھر تم کو موت دے گا، جان لے گا تمہاری، پھر تم کو دوبارہ جان دے گا، زندہ کرے گا، پھر تم اس کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہاں تک 3 رکوع پورے ہوئے۔ اب اس میں اللہ نے جب یہ کہا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم کو خدا نے زندہ کیا، تم کو لائف دی، تو اب یہ لائف کیسے سٹارٹ ہوئی ہے، زندگی کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ تو ابتدائی آفرینش کی طرف اللہ گئے، آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ پاک نے کہا هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ پاک نے سب زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے بنایا۔ پھر آسمان کی طرف اللہ نے توجہ فرمائی، 7 آسمان سیدھے کر دیے، اللہ سب کچھ جانتے ہیں، تم کو بنایا، تمہارے لیے آسمان بنایا، تم کو کیسے بنایا؟ آدم علیہ السلام کی تخلیق بیان کی۔ اب میری بیٹری فلیٹ ہو گئی، ٹھوس نکل گئی، لیکن میں فاسٹ فارورڈ کر دوں گا تفصیل۔ اللہ پاک نے آگے نیکسٹ 2 رکوع میں آدم علیہ السلام کی تخلیق، بس ایک رکوع میں آدم علیہ السلام کی تخلیق بیان کی کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اس میں روح پھونکی ان کی جسم میں، فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، سب نے کیا، اللہ پاک نے ان کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، حقیقتیں سکھائیں، فرشتوں سے کہا، فرشتوں نے کہا کہ آپ ان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں، ہم ہیں نا آپ کی تسبیح تقدیس کے لیے۔ اللہ نے کہا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے سب کو سکھا دیا، فرشتوں سے کہا کہ اب ان چیزوں کے نام بتاؤ، انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں ہے ان کے نام، جتنے پتہ تھے وہ پتہ تھا لیکن ساری چیزیں تو پتہ نہیں تھی۔ تو آدم علیہ السلام کو جیسے کمپیوٹر چپ کا پروگرام کرتے ہیں، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے برین کا پروگرام کر دیا اور ان کو ساری معلومات سکھا دی کہ یہ پیالہ ہے، یہ چمچی ہے، یہ چھری ہے، یہ ایپل ہے، یہ بنانا ہے، اور یہ میٹھا ہے، یہ کھٹا ہے، یہ کڑوا ہے، اور اس کی یہ تاثیر ہے، یہ خاصیت ہے، سب چیزیں اللہ نے ان کو سکھا دی۔ اب فرشتے تو کھاتے پیتے ہیں نہیں، ان کو تو یہ چیزیں معلوم نہیں، ان کی حقائق تاثیرات بھی معلوم نہیں، اللہ پاک نے سب آدم علیہ السلام کو بتا دیا۔ فرشتوں سے کہا کہ بتاؤ یہ چیزیں کیا ہیں، ہم کو تو پتہ نہیں ہے، آدم بتاؤ۔ تو آدم علیہ السلام نے پھڑ 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 سب بیان کرنا شروع کر دیا۔ اب فرشتے بھی آشاش کرنے لگے۔ میں نے کہا تھا نہیں، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو فضیلت دی وہ کس سے دی؟ علم سے دی۔ معلوم ہے علم سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ ہمیں علم کی دولت نصیب کرے، ہمارے اولاد کو عالم اور حافظ بنانے کی توفیق دے۔ تو علم اللہ نے کہا کہ سب سے بڑی نعمت، اور کہا اس کی وجہ سے کہا سجدہ کرو آدم کو، اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ اللہ پاک نے ابلیس کو دھتکار دیا، جنت سے نکال دیا، نیچے پھینک دیا زمین پہ۔ پھر ابلیس نے شرارت کی، آدم علیہ السلام کو بھی کسی طرح سے نیچے گھسیٹ لیا، اس نے اپنا حسد کیا اور حسد اتارا کہ آدم مجھ سے آگے کیوں بڑھ گیا،
میں اس کو نیچے اتاروں گا. چنانچہ اس نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو وہ پھل کھلا دیا, مسٹیک کر دی اور دونوں نیچے اتر آئے. اور ہم نے بھی کہا کہ ابلیس اور اس کی ذریت ہمیشہ تمہارے ساتھ دشمنی کرے گی, آدم اور اس کی اولاد کے ساتھ, تو تم جو ہے اس کے داو چکر میں مت آنا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. میں تمہیں نیچے بھیج تو رہا ہوں, میں ہدایت کے لیے صحیفے بھی بھیجوں گا, تو میرے گائیڈنس پہ چلنا, ابلیس کے کہنے پہ مت چلنا, اس کے وسوسوں سے دور رہنا. اگر میرے کہنے پہ چلے تو فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اور ابلیس کے کہنے پر چلے کفروا وکذبوا بآیاتنا تو اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون, دوزخ میں جانا پڑے گا, وہیں پڑے رہیں گے. اس کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع کیا. یا بنی اسرائیل, بنی اسرائیل سے مراد اہل کتاب یہود. یہ لوگ کہاں رہتے تھے؟ مدینہ شریف میں. مدینہ شریف کے اطراف میں ان کے 3 قبیلے رہتے تھے, 2-2 3-3 میل کے فاصلے پر. اور کیوں یہاں پر رہتے تھے؟ یہ آئے تھے اس طرف سے, پالسٹائن کی طرف سے. ان کو پتہ چلا تھا کہ نبی آخر الزمان یہاں آنے والے ہیں, تو ان کو لالچ ہوئی کہ ہماری نسل میں سے آئیں, تو یہ لوگ یہاں ٹھہر گئے. کیونکہ مدینہ شریف پر پورا وہ ڈسکرپشن فٹ ہو رہا تھا جو ان کی تورات میں لکھا تھا کہ وہ نبی آخر الزمان جہاں آئیں گے وہ جگہ ایسی ہوگی. تو ان کو لالچ تھی کہ وہ ہم میں آئیں. لیکن جب حضور بنی اسماعیل میں آئے, بنی اسرائیل میں نہیں, تو یہ حسد میں آ گئے اور حضور کو ماننے کے بجائے حضور کا انکار کرنا شروع کر دیا. تو اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں ان کے ساتھ خطاب فرمایا, اور یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم. ارے میرا تمہارے ساتھ ایک اگریمنٹ ہے کہ تم میرے اس آخری نبی کو فالو کرو گے, میرا اگریمنٹ پورا کرو, میں بھی تمہارا اگریمنٹ پورا کروں گا, تمہیں کامیابی دوں گا, فتح دوں گا, دنیا میں بھی آخرت میں بھی یہ اگریمنٹ پورا کروں گا. دیکھو مجھے سے ڈرو, اس نبی پر ایمان لے آؤ, میرے کلام پر ایمان لے آؤ, جو تصدیق کرتا ہے اس کلام کی جو تمہارے ساتھ ہے. پہلے کافر مت بنو. یہ اللہ پاک نے میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑے پیسے مت لو, یہ کچھ نصیحتیں کی. اور نماز پڑھو, زکوٰۃ دو, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو, لوگوں کو اچھائی کا حکم دے کر خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, کتنا برا کام کرتے ہو, سمجھ نہیں ہے تمہارے اندر. نماز تو بھاری ہے مگر ان لوگوں پر جن میں خشوع ہوتا ہے, جو یقین کرتے ہیں کہ رب سے ملنا ہے اور رب کے پاس جانا ہے, ان پر نماز بھاری نہیں ہوتی, ان کو نماز اچھی لگتی ہے. آگے اللہ پاک نے یا بنی اسرائیل سے پھر شروع کیا, اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. میں نے بہت نعمتیں تم پر برسائی ہیں, ان کو یاد کرو, میں نے تم کو فضیلت دی تھی. یہاں سے پھر کلام چلا. اللہ پاک نے بنی اسرائیل کی 40 بیماریاں بیان کی ہیں. اس لیے یہ بیان کی کہ ہم حسد ہے, تکبر ہے, بغی ہے, پیغمبروں کے ساتھ شرارت ہے, پیغمبروں کو ستانا ہے, تکلیف دینا ہے, موسیٰ علیہ السلام کو بقرہ والے قصے میں تکلیف دینا ہے, اور جو ہے سمندر پار ہو گئی پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کو ستا رہے ہیں, یہ لاؤ وہ لاؤ, من و سلوہ پر صبر نہیں کر رہے ہیں, دال مانگ رہے ہیں, پیاز مانگ رہے ہیں, ککڑی مانگ رہے ہیں, اس قسم کی چیزیں. کتاب اللہ نے دی ہے تو اس کتاب میں تحریف کرتے ہیں, اس پر عمل کرنے کے بجائے اس کو چینجنگ کرتے ہیں, اور حسد من عند انفسہم کرتے ہیں. یعلمون الناس السحر, جادو میں قبالہ میں لگتے ہیں, لوگوں پر جادو کرتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا ان کی سب. جبریل علیہ السلام سے دشمنی کرتے ہیں, عدو لجبریل بنتے ہیں, اور رسول آئے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہی رسول ہیں, رسول من عند اللہ مصدق لما معہم, تو بھی نبذ فریق من الذین, نہ یہ وہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, حالانکہ ان کو پتہ ہے ان کے دل میں کہ یہی وہ ہیں. آج بھی اہل کتاب یہود کو پتہ ہے کہ یہی ہیں, اسلام حق مذہب ہے اور محمد ہی رسول ہیں. اور یہ بعض مرتبہ یہودیوں کے ربائی اپنے اس میں سینگوگ میں کہتے بھی ہیں کہ تورات میں جو مہمت لکھا ہے وہ مہمت یہی ہے. وہ مہمت ان کی عبرانی زبان میں ہے, اور عربی میں محمد ہے, تو وہ کہتے ہیں یہی مہمت یہی ہے, جانتے ہیں, پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں ماننا ہے. اللہ پاک یہ سلسلہ چلاتے گئے دوسرے یا بنی اسرائیل تک. اور پھر وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ سے ذرا مشرکین کے ساتھ خطاب کیا. کہ وہ مشرکین کہتے تھے, یہودی بھی کہتے تھے, مشرکین بھی کہتے تھے کہ ہم تو ابراہیم کی اولاد ہیں,
تو اللہ کہتے ہیں کہ ابراہیم کیسے تھے؟ ابراہیم کو اللہ نے ذرا آزمایا تھا، بالکل پرفیکٹ نکلے تھے، جیسا ہم نے کہا تھا ویسے ہی کیا تھا، پھر ہم نے بھی ان پر انعام برسایا، ہم نے ان کو اماما للناس بنایا، انی جاعلک للناس اماما، اور ہم نے ان کو کہا کہ کعبہ شریف بناؤ، انہوں نے کعبہ شریف اسماعیل کے ساتھ بنایا، دعا مانگی انہوں نے، وبعث فیہم رسولا منہم کی دعا مانگی، ان کو ہم نے کہا اسلم، انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، سرنڈر کرو اپنے آپ کو، انہوں نے کہا ہینڈز اپ، سرنڈر کرتے ہیں، آپ جو کہتے ہیں سارا کام ہم کریں گے، تو اسلمت لرب العالمین انہوں نے کہا۔ آگے ووصی بہا ابراہیم بنی ہو یعقوب، تفسیر چلتی رہی، کچھ نصیحتیں آ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا کس کی عبادت کرو گے؟ کہ ایک خدا کی عبادت کریں گے اور خدا کا کہنا مانیں گے، خدا کا کہنا ماننا یہی اسلام ہے، اور اسی کو مسلم کہتے ہیں، تم لوگ بھی مسلمان بن جاؤ۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون ونحن لہ مسلمون۔ پھر آگے قبلہ کے بارے میں کچھ باتیں چلی، کیونکہ تحویل قبلہ مدینہ آنے کے بعد ہوا تھا، اب کچھ لوگوں کو بہت تشریح تھی، یہ قبلہ کیوں چینج کر دیا؟ 16 مہینے تک تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا، اور اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں کعبہ کی طرف پھر جاؤ، بالکل پورے نارتھ سے ساؤتھ، کیونکہ مدینہ بیچ میں ہے، نارتھ میں بیت المقدس ہے جیروسلم، اور ساؤتھ میں مکہ ہے، تو 16 مہینے تک نارتھ میں نماز پڑھی، پھر اللہ نے حکم آیا کہ نہیں اب کعبہ کی طرف کرو، تو پھر کعبہ کی طرف پھر گیا، تو یہ لوگ غصے میں آ گئے، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم الذی کانوا علیہا، کیوں انہوں نے قبلہ پھیر دیا؟ یہ کیا گھڑی گھڑی قبلہ پھیرتے رہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، مشرق مغرب خدا کا ہے، جس کو جدھر چاہے رہنمائی کرتا ہے، اصل چیز منہ ادھر یا ادھر، نارتھ یا ساؤتھ، یہ اصل نہیں ہے، ایسٹ یا ویسٹ اصل نہیں ہے، اصل اللہ کا حکم ہے، اللہ جو کہیں کرنے کا، اللہ کہیں ادھر تو ادھر، اللہ کہیں ادھر تو ادھر، ادھر تو ادھر، تو حکم مانو نہیں، جو کرنے کا وہ نہیں کرتے ہیں، اور دوسری باتیں ادھر ادھر کی کرتے رہتے ہیں۔ سبجیکٹ چینج کیوں کرتے ہو؟ سبجیکٹ چینج مت کرو۔ اللہ پاک نے اس کو کہا۔ اب اس کے بعد قبلہ کی تحویل کے بعد اللہ پاک نے پھر اسی طرح کا کچھ مضمون بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کیا، کما ارسلنا فیکم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ پھر اللہ نے صبر اور نماز کی تلقین فرمائی۔ کچھ لوگ شہید ہوئے تھے، اس پر حضور نے بہت غم کیا تھا، فرمایا بھائی جو رائے خدا میں شہید ہو جائے ان کو میت نہ کہو، مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے، اور ہم تم کو آزمائیں گے۔ ابھی تو ابتدا ہے، مدینہ زندگی کی ابتدا شروعات ہے، اور اس سے آگے کچھ اور بھی خوف آئے گا، بھوک آئے گی، اور اب پھلوں کی کمی، مال کی کمی، لیکن تم صبر سے کام لینا۔ دیکھو صبر والوں کے لیے جو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، خوشخبری ہے ان کے لیے، صلوات ہے، رحمتیں ہیں، اور ہدایت ہے اللہ کی طرف سے۔ تو یہ مضمون اللہ نے ذرا بیان کیا۔ آگے پھر اللہ پاک نے چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا تھا، انہوں نے خانہ کعبہ بنایا تھا، اور وہاں پر لوگ طواف کرنے کے لیے آئیں گے، وطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود کہا تھا، تو اس مناسبت سے صفا مروہ کا بھی ذکر کر دیا کہ بھئی کعبہ شریف تو بن گیا، صفا مروہ بھی وہاں پر ہے، تو وہاں پر بھی لوگ آئیں گے، تو جو کوئی وہاں آئے خوشی سے عبادت کرے، تو اللہ پاک قدردان ہیں، سب کچھ جاننے والے ہیں، طواف بھی کرنا، صفا مروہ کی سعی بھی کرنا۔ آگے پھر اللہ پاک نے کہا کہ یہ ساری باتیں ہیں، لوگ ان باتوں کو چھپاتے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھی ہیں، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، مگر لوگ اس کو ہائیڈ کرتے ہیں، تو چھپانے والوں کے لیے بڑی وعیدیں ہیں جو انکار کرتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے اس مضمون کو آگے بیان کر کے ختم کر کے کہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارے اللہ ایک اللہ ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی اصل مہربان ہے، بہت مہربانی کرنے والے ہیں، اور اللہ موجود ہے۔ اس کی دلیل ان فی خلق السماوات والارض، پوری آیت جو ہے یہ خدا کے وجود کی دلیل ہے کہ اللہ نے یہ سب کام کیے ہیں، اللہ موجود ہیں، اللہ کو مانو اور اللہ پر یقین کرو۔ آسمان زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کی گردش میں، جو کشتی سمندر میں تمہارے نفع کی چیزیں لے کر دوڑتی ہے اور سیل کرتی ہے، چلتی ہے رواں دواں، اور اللہ آسمان سے جو پانی برساتے ہیں، مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، اللہ نے زمین میں جانور پھیلا رکھے ہیں، اور ہواؤں کو اللہ چلاتے ہیں، آسمان میں بادلوں کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ ان سب چیزوں میں خدا کی قدرت اور اس کے وجود کی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔
اور جو لوگ نہیں پکڑتے عقل سے ان کی نشانیوں کو، خدا کو نہیں مانتے اور اس اتنے بڑے خدا کو چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے زمینی بتوں میں پڑ جاتے ہیں، حبل اور لات اور عزا اور ان کی پوجا کرتے ہیں، تو یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ اور ایمان والے ایسا نہیں کرتے، ایمان والوں کو تو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ ہاں، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو عذاب ہونے والا ہے۔ جب وہ اس وقت کو دیکھ لیں تو عجیب کیفیت ہو جائے، تم برداشت نہ کر سکو، اس عذاب کو دیکھنا بھی برداشت نہ کر سکو۔ اس وقت ان کی آرگیومنٹ، فائٹ وغیرہ جو ہوگی، وہ بھی اللہ نے یہاں پر ذرا اس کی طرف اشارہ کیا۔ پھر ہم کو کہا لوگوں دیکھو یہ کافر لوگ جو کرتے ہیں، مردہ جانور کھاتے ہیں اور حرام چیزیں کھاتے ہیں، تم حرام مت کھانا۔ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کافروں کے نقش قدم پر نہ چلنا، شیطان کے کہنے کے مطابق مت چلنا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، برائیوں کا حکم دیتا ہے، فحش کاموں کا حکم دیتا ہے، تو شیطان کے کہنے پہ مت چلنا۔ اور آگے ان کی کچھ قباحتیں بیان کی، کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ حرام کیا کیا ہے وہ نہیں، جو مشرک جو کہتے ہیں وہ نہیں، حرام تو مردار ہے، خون ہے، خنزیر ہے، ما اہل بہ لغیر اللہ ہے، مشرکین ان چیزوں کو کھاتے ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں، خبردار جو ان کے قریب گئے تو ان کو مت کھانا۔ ہاں کبھی مجبور ہو گئے، مضطر ہو گئے، بات اور ہے۔ آگے پھر وہ کہہ دیا کہ جو لوگ اللہ کی باتوں کو چھپاتے ہیں، یعنی اہل کتاب یہودی لوگوں کو بیان نہیں کرتے، وہ اپنے اور اس پر پیسے لیتے ہیں، لوگوں سے رشوتیں لیتے ہیں، برائب لیتے ہیں کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، آ جاؤ ہم سارٹ آؤٹ کر دیں گے۔ آتے ہیں تو اس میں سے کوئی آیت کاٹ چھانٹ کر کے دے دیتے ہیں کہ تو تورات میں یہ لکھا ہے تمہارا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو فرمایا کہ وہ جو پیسے لے رہے ہیں، جو برائب لے رہے ہیں، رشوتیں لے رہے ہیں، تو وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں۔ خدا اتنا غصہ ہوگا ان پر، قیامت کے دن ایسوں سے بات بھی نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ان کو پاک بھی نہیں، کا دردناک عذاب ہے۔ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی لے لی، مغفرت کے بدلے عذاب لے لیا۔ کتنے دلیر ہیں اور جری ہیں یہ آگ پر کہ جہنم کی آگ لے رہے ہیں۔ فرمایا بس یہ سب باتیں اللہ نے قرآن میں بیان کر دی کیونکہ کتاب برحق ہے، اور جو لوگ اس کتاب میں اختلاف کرتے ہیں بہت دور اختلاف میں جا چکے ہیں۔ یہاں تک آدھی سورہ بقرہ پوری ہوئی۔ آگے لیس البر سے پھر اللہ پاک فروعی مسائل بیان کر رہے ہیں، تو آگے حج کا بیان آئے گا، روزوں کا بیان آئے گا، نکاح کا، طلاق کا، ان چیزوں کا، تو اس کا خلاصہ کل پڑھ لیں گے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن شریف پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔